اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب ندا لگائی جائے یعنی جب اذان دی جائے، للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعہ جمعہ کے دن، فسعوا تو لپکو، الی ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جانب، وذروا البیع اور خرید و فروخت جو کاروبار تم کرتے ہو دکانیں بند کر کے آ جاؤ نماز کی طرف۔ اب یہ آخری حد ہے، یہ آخری حد ہے کہ نماز کے جب ندا ہو جائے، اذان کی آواز آپ کو آ جائے تو پھر نماز کی طرف لپکو، ذکر کی طرف لپکو۔ اس سے پہلے آنا اجر کا باعث ہے، اس کی فضیلتیں الگ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائیں وہ ہیں۔ یہ آخری حد ہے کہ اگر تم پہلے نہیں آ سکے تو جب اذان ہو جائے تو اس وقت آ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ اب یہ بھی امر کا صیغہ ہے، زمین کے اندر پھیل جاؤ یہ بھی کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پہ ایک قرینہ موجود ہے جو اس امر کو استحباب کے معنی میں کرتا ہے، یعنی زمین کے اندر تم پھیلو یا نہ پھیلو، یعنی وہاں پہ بیٹھے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو اور عصر کی نماز پڑھ کے جاؤ، یہ تمہارے اوپر لازم نہیں ہے کہ تم زمین کے اندر پھیل ہی جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی نماز کے مکمل ہونے تک تم نے مسجد میں رہنا تھا، یہ تمہارے اوپر حکم تھا۔ اب اس کے بعد تم جا سکتے ہو، اب اس کے بعد تم جا سکتے ہو، باہر تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو یعنی رزق کی تلاش میں نکل سکتے ہو، یہاں تک تمہارے پاس۔ اب یہ قرینہ ہے کہ یہاں تک تھا، اس کے بعد تم کر سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ لازمی ہی جائے مسجد سے باہر اور جا کے رزق کی تلاش میں نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے، لیکن وہ حکم استحباب کے معنی میں، یعنی کرو اور نہ کرو یہ آپ کی مرضی ہے۔ فَانْتَشِرُوا، تم پھیل جاؤ، فی الارض زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ہاں رزق کی تلاش میں نکلو، پھر بھی اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ دکان میں ہو، کاروبار کرتے ہو، گاڑی چلاتے ہو، کہیں پر بھی ہو، جو بھی کام کرتے ہو، اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور یہی تمہاری کامیابی ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا، اب یہاں پہ ایک واقعہ ہے اگلی آیت میں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شام سے ایک قافلہ آیا اور وہ سامان کا کوئی قافلہ تھا، سامان، اور جمعے کا دن تھا، تو تمام صحابہ اکرام اس قافلے کی طرف چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ صرف 12 صحابہ اکرام باقی رہ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے نا تو یہ وادی تمہیں آگ کے ساتھ بہا کے لے جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی گراں گزری اور اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی گراں گزری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور یہ اٹھ کے چلے گئے ہیں، باہر سے کوئی قافلہ آیا ہے، کوئی تجارت، کوئی سامان آیا ہے، اسے لینے کے لیے چلے گئے، اسے خریدنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گراں گزری اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اب یہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی قافلہ آیا اور صحابہ کرام اٹھ کے چلے گئے، ایک مرتبہ ہوا ہے اور غلطی ہو جاتی ہے انسان سے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے دیکھی کوئی تجارت، او لہون، یا کوئی تماشا دیکھا، انفضوا، وہ چلے گئے، الیہا، اس کی جانب، وترکوک قائما، اور تجھے کھڑا چھوڑ گئے۔ اب یہاں سے قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کیسے دیتے تھے، وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جو دیتے تھے وہ کھڑے ہو کر کے دیتے تھے، اور آج ہم خطبہ کیسے دے رہے ہیں، بیٹھ کے دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، پھر آپ بیٹھتے تھے، جس میں وہ آپ تھوڑی دیر بیٹھتے، کوئی کلام نہیں کرتے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بیان کیا، کہتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا، اور خود فرماتی ہیں کہ فمن انباک انہ کان یخطب جالسا،
کوئی بندہ آپ کو یہ بتائے، یہ خبر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، فقد کذبا، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے سچ نہیں کہا بلکہ کیا کہا، جھوٹ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ خطبہ تو ہم کھڑے ہو کے دیتے ہیں، خطبہ ہم کھڑے ہو کے دیتے ہیں، اس سے پہلے تو ہم وعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت بھی اسی خطبے میں کرتے تھے، 2 ہی خطبوں کا ذکر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اگر ہم وعظ و نصیحت کرتے ہیں تو جمعہ سے پہلے وہ وعظ و نصیحت کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ سے پہلے حلقہ بنا کے بیٹھنا نہیں ہے۔ جمعہ سے پہلے حلقہ بنا کے بیٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو وہ جمعہ سے پہلے حلقہ بنا کے بیٹھتے ہیں، جمعہ سے پہلے وعظ و نصیحت کرتے ہیں، تو اس سے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو ان کے تو 3 خطبے ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دے دیتے۔ تو اذان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اسی طرح خطبہ دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، تو یہ ہم سنت نبوی یہ نہیں ہے، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی خطبے دیا کرتے تھے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تجھے کھڑا چھوڑ دیا انہوں نے۔ کل کہہ دیجئے ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، من اللہو کھیل تماشے سے، ومن التجارہ اور تجارت سے، مال سے بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے، واللہ اور اللہ تعالی خیر بہترین ہے، الرازقین رزق دینے والوں میں سے سب سے بہترین ہے رزق دینے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔